بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق عباسی کا۔ حکومت پنجاب نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ حکومت پنجاب نے آپ کی سہولت کے لیے بلدیہ آن لائن ایپ متعارف کروائی ہے۔ بلدیہ آن لائن ایپ پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے موبائل سے اپنے بچوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں، طلاق نامہ کا اندراج کروا سکتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں، کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے سرٹیفکیٹ کا اندراج کروا سکتے ہیں، شادی کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ آپ ان سرٹیفکیٹس کو حاصل کرنے کے لیے کیسے اندراج کروا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب گھر بیٹھے آپ کو یونین کونسل جانے کی ضرورت نہیں، کسی سیکٹری یونین کونسل کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں دیکھیں جی۔ اگر آپ نے طلاق یا یعنی کہ ڈیورس کا اندراج کروانا ہے، بلدیہ آن لائن ایپ کو کلک کریں، آگے یہ ونڈو اوپن ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے طلاق کے اندراج یا ڈیورس رپورٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ فرسٹ سٹیپ میں آپ نے ڈویژن، ضلع، تحصیل اور لوکل گورنمنٹ کے آفس کا اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سٹیپ 2 ہے۔ سٹیپ 2 پر جس کی طرف سے یہ رپورٹ سبمٹ کروائی جا رہی ہے اس کا نام، اس کے فادر کا نام، وہ میل ہے فیمیل ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر، اس کا جو طلاق لینے والے سے کیا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، رپورٹ کنندہ کا مکمل ایڈریس، اس کا ضلع، اس کی تحصیل، اس کے گاؤں کا نام، اس کا موبائل فون نمبر، اس کا ای میل نمبر اور اس کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کی اور بیک سائڈ کی یعنی کہ اگلی اور پچھلی دونوں تصاویر اپلوڈ کرنی ہے اور یہ تصویر کا سائز جو ہے وہ 1 MB سے کم ہو۔ اس کے بعد سٹیپ 3 پر طلاق دینے والے کا نام، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مرد ہے یا فیمیل ہے، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، پاکستان نیشنل ہے، اس کے CNAC کا نمبر، طلاق دینے والے کے والد کا نام، ٹھیک ہے، اس کے بعد طلاق دینے والے کے والد کی قومیت، وہ پاکستان نیشنل ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر، طلاق دینے والے کی عمر کہ وہ کتنے سال کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا مکان نمبر، گلی نمبر، بلاک نمبر اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو 00 مینشن کر دے۔ اس کے بعد ضلع کا انتخاب کریں، اس کی تحصیل، اس کے شہر یا گاؤں کا اضافی پتہ، ڈاک کا مخصوص نمبر، موبائل فون نمبر، ای میل ایڈریس۔ اس کے بعد سٹیپ 4 پر آ جائیں۔ سٹیپ 4 پر جس کو طلاق دی جا رہی ہے یعنی کہ جو ڈیورسی نیم، طلاق وصول کرنے والے کا نام، یہاں پر اس کا نام لکھیں، وہ میل فیمیل، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ فارن نیشنل ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کا CNAC شناختی کارڈ نمبر، طلاق موصول کرنے والے جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے والد کا نام ایڈ کریں، اس کے والد کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر، طلاق وصول کرنے والے کی عمر سالوں میں آپ نے لکھنی ہے، اس کے بعد اس کا مکان نمبر، گلی نمبر، بلاک نمبر لکھنا ہے، ضلع کا انتخاب، تحصیل کا انتخاب، شہر یا گاؤں کا نام، محلہ کا نام، اضافی پتہ کوئی اور ہے تو وہ، اس کے بعد ڈاک کا مخصوص نمبر، اس کا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس۔ اب آگے جی ڈیورس ڈیٹیل پر طلاق کی اقسام۔ طلاق کی اقسام یہاں پر لکھیں گے، وہ خلا ہے، وہ طلاق ہے یا دیگر ہے، ٹھیک ہے، یہ جی طلاق ہے، اگر خلا ہے تو دین بھی، اگر طلاق ہے تو پھر بھی۔ مجاز ادارہ باعث طلاق اگر کوئی معلوم ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی معلوم ہے تو آپ نے مینشن کرنا، اگر نہیں تو آپ نیل ورڈ یہاں پر لکھ دیں۔ تفصیل طلاق و کفالت اولاد، ٹھیک ہے، اگر یہاں پر کوئی بچوں کے نام، ٹھیک ہے، اور طلاق کی تفصیل آپ نے یہاں پر تھوڑی سی دے دینی ہے۔ نکاح کس مقام پر ہوا تھا اس کا آپ نے درج کروانا ہے۔ ثالثی کمیٹی کی جو تفصیل ہے وہ اگر آپ کو معلوم ہے تو یہاں پر آپ نے لکھ دینی ہے۔ بچوں کی تعداد آپ نے مینشن کرنی ہے۔ طلاق دینے والے کی سابقہ طلاقوں کے بارے میں اگر اس کی پہلی طلاق ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے کہ وہ پہلے سے اس نے کتنی طلاق دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طلاق وصول کرنے والے کی سابقہ طلاقوں یعنی کہ وہ پہلے سے تو نہیں ڈیورسی ہے یا نہیں ہے، دونوں میاں بیوی، ٹھیک ہے۔ تاریخ ناکامی مصالحت، جب طلاق متعلقہ یونین کونسل میں بھیجی جاتی ہے تو وہ دونوں پارٹیز کو مصالحت کے لیے بلاتے ہیں تو وہ کون سی ڈیٹ کو ناکام مصالحت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طلاق نوٹس بھیجنے کی تاریخ، طلاق کے اندراج کی تاریخ اگر معلوم ہو، ٹھیک ہے، شادی کی تاریخ، اس کے بعد مجاز اتھارٹی کے ذریعے طلاق کے فیصلے کی تاریخ، طلاق مؤثر ہونے کی تاریخ، آگے طلاق کا نوٹس آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، اس کے بعد طلاق نامہ اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے، نوٹس بھی اور طلاق نامہ بھی۔ آپ سٹیپ 5 پر آئی ڈو ہیئر بائی سولمنلی پر کلک کر کے فنش پر کلک کر دیں تو یہ آپ کی انفارمیشن ان کے پاس چلے جائیں گے، آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، کچھ دنوں بعد آپ کو میسج آ جائے گا،
تو آپ یہ جو طلاق سرٹیفکیٹ ہے، جو موثر سرٹیفکیٹ ہوگا، جو ڈیورس سرٹیفکیٹ ہوگا، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ السلام علیکم۔